ڈیئر اسٹوڈنٹس، آداب۔ پچھلے ویڈیو میں ہمارا سبق جو ایک مضمون تھا اپنی مدد آپ، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج اس کڑی کا یہ آخری ویڈیو ہے اور اس میں ہم سبق کے آخر میں دیے گئے مشقی سوالات حل کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ان سوالات کو کیسے حل کیا جاتا ہے اور یہ سوالات آخر دیے کیوں جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ مشقی سوالات کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر مواد کی یا ٹیکسٹ کی کتنی سمجھ پیدا ہوئی ہے اس کا پتہ لگانا، یعنی جو سبق آپ نے پڑھا ہے دراصل وہ آپ کے سمجھ میں کتنا آیا ہے۔ صرف متن کی یا ٹیکسٹ کی پڑھ لینے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، اس سبق میں رائٹر نے جو بات کہنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ کتنا سمجھ پائے ہیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ کیونکہ جب تک کسی چیز کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے تب تک اس کو آپ زندگی میں کیسے اتاریں گے۔ تو اس مشقی سوالات کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس میں سے ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ یہ معلوم کرنا، یہ پتہ لگانا کہ جو سبق آپ نے پڑھا اس کے سینٹرل آئیڈیا تک، اس کے مقصد تک آپ کتنے پہنچے، آپ کے اندر اس سے متعلق کتنی سمجھ پیدا ہوئی۔ دوسرا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کسی بھی سوال کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، سوال کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا اور یہ جاننا کہ کیا پوچھا جا رہا ہے، یہ بھی ایک اہم صلاحیت ہوتی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں سے ہم سوال کسی اور موضوع پر کرتے ہیں اور وہ جواب کسی اور موضوع کا یا کسی اور طرح کا دیتے ہیں، تو یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ دراصل اس لیے سرزد ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر سوال کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی یا نہیں پیدا ہوتی۔ تو جب تک ہم سوال کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھیں گے تب تک ہم صحیح جواب بھی دینے کے قابل نہیں ہوں گے، اس سے قاصر رہیں گے۔ تو اس لیے سوال کی صحیح سمجھ پیدا کرنا، آپ کے اندر سوال کی صحیح سمجھ پیدا ہو تاکہ آپ صحیح جواب دے سکیں، یہ اس کا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ہے کسی بھی سوال کا صحیح ڈھنگ سے جواب دینا۔ جس طرح کا سوال ہے اس کے مطابق اس سوال کا جواب دینا، چاہے وہ جواب کے کنٹینٹ سے متعلق بات ہو کہ جواب میں کیا لکھنا ہے، اور دوسری اہم بات ہے کہ سوال کس طریقے کا ہے۔ کیونکہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ آپ کی جو کتاب ہے اس میں مشقی سوالات میں 3 طرح کے سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے مختصر ترین سوالات، یعنی ایسے سوالات جو بالکل چھوٹے ہیں، جس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں اتی لگھو تراتمک پرشن، بہت چھوٹے کم الفاظ میں ان کا اتر دینا ہے۔ اب کم سے کم لفظوں کی تعداد کیا ہو سکتی ہے؟ ایک لفظ۔ جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ مضمون اپنی مدد آپ کس نے لکھا تھا، آپ کہیں گے سر سید احمد خان، ایک لفظ میں جواب ہے۔ تو اس طرح کے سوالات ایک نمبر کے سوال آپ کے ایگزام میں آتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں مختصر ترین سوال۔ دوسرے جو سوال ہیں وہ ہیں مختصر سوال، جو مختصر ترین سے لمبے ہوتے ہیں۔ ان کے جواب 1 یا 2 لائن میں دے سکتے ہیں آپ، اور ایک لفظ میں ان کے جواب آپ نہیں دے سکتے۔ جیسے ایک سوال ہے شخصی ترقی کی بنیاد کیا ہے، اب کسی ایک لفظ میں آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح کے سوال بھی آپ کے ایگزام میں آئیں گے۔ یہ 1 نمبر سے زیادہ کے ہوتے ہیں، 2 نمبر کے ہو سکتے ہیں، 3 نمبر کے ہو سکتے ہیں، عموماً 2 نمبر کے سوال آتے ہیں۔ اور پھر تیسری جو کیٹیگری ہے وہ تفصیلی سوالات، جن کا جواب آپ کو تفصیل سے دینا ہے، 5-6 لائن میں، 7-8 لائن میں۔ تو کیونکہ جواب بڑا ہے تو اس کے جو مارکس ہیں، نمبر ہیں، وہ بھی زیادہ ہیں، 4 نمبر 3 نمبر کے عموماً اس طرح کے سوالات آپ کے آئیں گے۔ تو سوال کو سمجھنا، سوال کس طرح کا ہے اس کو جاننا اور اس کے مطابق اس کا جواب دینا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
امتحان میں کئی بار ہم یہ کرتے ہیں کہ سوال 1 نمبر کا مختصر ترین سوال ہے جس کا جواب ایک لفظ میں دینا تھا، اس کا جواب لکھنے کے لیے ہم ایک پیراگراف بھر دیتے ہیں۔ اب کیونکہ وہ سوال کا جو نمبر ہے وہ ایک ہی فکس ہے، آپ اس کے جواب میں بھلے 2 پیج بھر دیجئے، جو ایگزامینر ہے وہ 1 نمبر سے زیادہ دے ہی نہیں سکتا آپ کو۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو 4 نمبر کا تفصیلی سوال ہے ہم اس کو 2 لائن میں لکھ کے آ جاتے ہیں، جبکہ اس میں اگر آپ 1 پیج اس میں لکھتے آپ تو 4 نمبر کا سوال ہے، تو کہیں نہ کہیں اگر کنٹینٹ اچھا ہوتا اور گرامر کی غلطیاں نہیں ہوتی تو آپ کو 3-3.5 نمبر تک آرام سے ایگزامینر دے سکتا ہے۔ تو سوال کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، سوال کیا ہے، جواب کیا ہونا چاہیے، سوال کس طرح کا ہے اور اس کے نمبر کتنے ہیں۔ جب بھی آپ ایگزام میں پیپر حل کرنے بیٹھیں تو ان چیزوں کو ضرور دھیان رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو ایگزامز کے اندر اچھے نمبر حاصل ہوں گے۔ تو یہ تیسرا مقصد تھا کہ جواب تحریر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ چوتھا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر زبان کو اچھے طریقے سے لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کسی بھی سوال کا جواب تحریر کریں گے تو آپ اس کو لکھیں گے، کاپی میں لکھیں گے، لکھنے سے آپ کی لکھنے کی مشق ہوگی، اس سے آپ کی تحریر سدھرتی ہے، لکھنے کی عادت پڑتی ہے اور الفاظ کو صحیح ڈھنگ سے لکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح لفظ جو ہے وہ سواد بڑی ہے، یہ اور پھر بڑی ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ لکھنے کی پریکٹس نہیں کریں گے اور اس لفظ کو آپ نے 2-4 بار کہیں نہیں لکھا ہے تو پھر آپ ایگزام میں یا جب بھی کبھی کہیں آپ کو صحیح لکھنا ہوگا تو آپ اس کو سین ہے اور یہ سے لکھیں گے صحیح، کیونکہ آپ کی پریکٹس نہیں ہے، مشق نہیں ہے۔ تو جوابات لکھنے سے یہ بھی مشق ہو جاتی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اردو کے طالب علم ہیں لیکن ان کو اردو لکھنا نہیں آتی، یہاں تک ہوتا ہے کہ ان کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا۔ املا لکھوانا تو بہت دور کی بات، تھوڑا بہت آتا ہے تو پھر املا اگر آپ لکھوائیں گے تو 2-4 لائنوں سے زیادہ وہ نہیں لکھ سکتے، رائٹنگ ان کی گندی ہوتی ہے اور الفاظ ان کو لکھنے نہیں آتے، تو ان کو شرم بھی آتی ہے۔ آپ ان کو کہیے کہ بھائی 1 پیراگراف لکھیں یا 2 لائن اردو میں لکھیں تو وہ نہیں لکھتے، ان کو شرم آتی، سوشل میڈیا پر بھی نہیں لکھتے۔ اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لکھنے کی مشق کیجیے، اس بات سے مت ڈریے کہ لفظ غلط ہو جائے گا، کوشش کریں گے، جب ہم ٹرائی کریں گے لکھنے کی کوشش کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی تو لامحالہ ہوگی۔ غلطی ہو جانے کے ڈر سے اگر آپ اس کام کو نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ کوئی آدمی اس ڈر سے موٹر سائیکل چلانے کی کوشش نہ کرے کہ میں گر جاؤں گا تو سیکھے گا کیسے؟ تو یہ تو چیزیں ہوں گی۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ شہسوار جو ہے، جب آدمی گھوڑے پر سوار ہوگا، گھوڑا چلائے گا تو گرنے کے چانسز اسی کے ہیں۔ وہ طفل یعنی وہ بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے اس کو تو گرنے کے چانسز ہی نہیں ہیں، یا تو ساری عمر آپ گھٹنوں کے بل چلتے رہیے۔ سیف سائڈ اگر آپ رہیں گے، سیف سائڈ کھیلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتے۔ بہرحال تو یہ مشقی سوالات جو ہیں ان کے مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی طرف، اور سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مختصر ترین سوالات کا سلسلہ۔ تو یہ 4 سوال مختصر ترین یعنی بالکل چھوٹے سوال کے جواب آپ کو دینے ہیں۔ یہ 4 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، مضمون اپنی مدد آپ کس نے لکھا؟ آپ اس کا جواب 1 لفظ میں بھی دے سکتے ہیں، سر سید احمد خان، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ 1 لائن کا سوال ہے تو پوری 1 لائن میں اگر آپ جواب دیں گے تو اچھا لگتا ہے، ایگزامینر کو بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک صحیح قاعدہ ہے، تہذیب اور تمیز کا قاعدہ ہے، اس سے بات اچھے ڈھنگ سے سامنے والے تک کنوے ہوتی ہے۔ اور ان کا جواب لکھنا بہت آسان ہے، جہاں کس لکھا ہوا ہے، کس، کیا، کون، آپ کو صرف وہ لفظ ریپلیس کرنا ہے۔ ایگزام میں جب بھی آپ سوال کا ایسے سوالوں کے جواب لکھیں
تو یاد رکھیں کہ آپ کے املا کی غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا سا ذہن لگائیں، کیونکہ آپ اس سوال کو دیکھیں کہ مضمون اپنی مدد آپ کس، اب آپ کو کس ہٹانا ہے اور کس کی جگہ سر سید احمد خان کا نام لکھنا ہے، تو جواب کیا ہو جائے گا کہ مضمون اپنی مدد آپ سر سید احمد خان نے لکھا، اور آخر میں جو سوال کا نشان ہے اس کو ہٹانا ہے، اس کی جگہ ختمہ لگانا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پورا کا پورا جملہ آپ کو جوں کا توں سوال والا ہی لکھنا ہے، دو ہی کام کرنا ہے، کس کون کیا، جو چیز پوچھی گئی ہے، جو الفاظ ہیں کس کون کیا، اس کو ہٹا کر اس کی جگہ جواب کا جملہ لکھنا ہے اور آخر میں سے سوال کا نشان ہٹا کر ختمہ لگانا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں، سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ اب یہاں لفظ کہاں آ گیا، کہاں کو ہم ہٹائیں گے، سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے، کہاں کی جگہ ہم نے دہلی لکھ دیا اور سوالیہ نشان ہٹا کے ڈیش لگا دیا۔ اگلا سوال دیکھیں، خدا کن لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ اب کن ہٹانا ہے، کن سے سوال بن رہا ہے اور کن کی جگہ ہم ان کا نام لکھنا ہے جو جن کی اللہ مدد کرتا ہے، جو سوال میں پوچھا گیا ہے۔ تو خدا کن کی جگہ ہم کریں گے ان، خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، سوال کا نشان ہٹا دیں گے، جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ چوتھا سوال دیکھیں، لفظ خیر خواہی کے کیا معنی ہیں؟ خیر خواہی اس کے معنی، تو لفظ جو کہ تم آپ جواب دیں، لفظ خیر خواہی کے معنی بھلائی کے ہیں، سوال کا نشان ہٹا دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ مختصر ترین چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں ایک ایک لائن کے، ان کو آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے، جوابات کو اسکرین کو پاز کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو کاپی میں آپ تحریر کریں گے جوابات کو۔ دوسرا جو نمبر ہے وہ ہے مختصر سوالات کا، مختصر یعنی چھوٹے سوال جن کا جواب آپ کو کم سے کم ایک لائن میں دینا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 5 ہے کہ شخصی ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے جو ہم نے سبق میں پڑھا کہ شخصی ترقی کی بنیاد اپنی مدد آپ ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کہ قومی تنزل کون سی باتوں کا مجموعہ ہے؟ تو آپ اس کا جواب اس طرح تحریر کر سکتے ہیں کہ قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ یہ آپ کے سبق میں بھی ہو آیا ہوا ہے، ویسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اگلا سوال جو ہے وہ ہے مندرجہ ذیل۔ مندرجہ ذیل، ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے، مندرجہ درج کیا گیا، لکھا گیا، نیچے لکھا گیا یعنی نمن لکھت۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے دو مترادف لکھیے۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے پریائے واچی شبد، ایک جیسے الفاظ۔ مترادف لفظ ترادف سے بنا ہے، ترادف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، یا گھوڑے پر جو ایک سوار کے پیچھے دوسرا سوار بیٹھا ہو تو اس کو بھی ہم مترادف کہتے ہیں۔ تو مترادف یعنی پیچھے آنا یا ایک جیسا ہونا۔ تو ایک جیسے جو الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں ہم ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ اسی ترادف لفظ سے ایک لفظ اور بنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ردیف۔ غزل، نظم، منقبت وغیرہ جب ہم لکھتے ہیں یا آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، میں نے پچھلے جو چیپٹرز ہیں اس میں آپ کو حمد نعت وغیرہ پڑھائی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ردیف اور قافیہ پایا جاتا ہے۔ ردیف یعنی وہ ملتے جلتے الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو ردیف جو ہے وہ لفظ بھی ترادف سے بنا ہے یعنی پیچھے آنے والا۔ تو ردیف جو ہے وہ ایسے کچھ الفاظ جو بار بار، ایک جیسے الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں کسی بھی غزل یا نظم کے ہر دوسرے مصرے میں، تو اس کو ہم
ردیف کہتے ہیں. پیچھے آنے والا ہم اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ ہمیشہ قافیے کے پیچھے آتے ہیں، یا آپ غور سے دیکھیں گے تو ہر مصرے میں آخر میں آتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو پیچھے آنے والا یا ردیف کہتے ہیں، کیونکہ ہر غزل یا نظم کے مصرے کے آخر کے اندر ان کا ریپیٹیشن ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ میر تقی میر کے دو اشعار دیکھیں کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. تو یہ میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے، یعنی پہلا شعر ہے. پہلا شعر آپ کو معلوم ہے کہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ پایا جاتا ہے. تو ہم یہاں بات ردیف کی کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف نہیں آتا، نہیں آتا موجود ہے. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. تو یہ نہیں آتا جو ہے وہ ردیف ہے، اور کب اور جب جو ہے وہ قافیہ ہے. تو یہ قافیے کے بعد آ رہی ہے، تو اس لیے یہ ردیف ہے. ایک اور شعر اسی کا دیکھیں کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا، نہیں آتا واپس آ گیا. تو یہ اس طرح سے پوری غزل میں نہیں آتا، نہیں آتا لفظ چلے گا. تو یہ کیونکہ بار بار آ رہا ہے اور پیچھے آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ردیف ہے. تو بہرحال مترادف الفاظ کی بات ہو رہی تھی کہ 4 لفظ دیے گئے ہیں اس سوال میں کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے 2 مترادف لکھیے، سایہ، عافیت، تجویز، علیحدہ. تو یہ آپ کے سامنے ٹیبل بنا کر ہم نے 2 مترادف لکھے ہیں، آپ ان کو کاپی میں اتار لیجیے. اس طرح کے جو سوال آتے ہیں واحد سے جمع مترادف متضاد الفاظ لکھیے، تو اس میں جب بھی آپ لکھیں تو اس طرح کی ٹیبل بنا کر لکھیں، تو اس سے اچھا امپریشن اور اچھا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اچھا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. ایگزامینر جو ہے وہ اس کو بھی لگتا ہے کہ بچے نے طریقے سے اور سلیقے سے جواب دیا ہے تو وہ اچھے نمبر دیتا ہے. تو کبھی بھی اس طرح کے سوال کا جواب دینا ہو تو آپ ٹیبل بنا کر اس کو تحریر کریں. تو اس سوال کے جواب کو آپ اپنی کاپی میں تحریر کیجیے. اگلا سوال ہے 8واں کہ اس مضمون میں قوم اور گورنمنٹ میں کیا مناسبت بتائی گئی ہے، کہ قوم میں اور گورنمنٹ میں کیا مناسبت ہے، یعنی دونوں میں کیا چیزیں سیم ہیں. تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے سبق میں پڑھا بھی تھا کہ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسی ہی اس کے اوپر، جیسی رعایا ہوتی ہے ویسی ہی اس کے اوپر گورنمنٹ ہوتی ہے. تو یہ مناسبت یعنی ان دونوں کی سملرٹی کیا بتائیے کہ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے موافق اس کے قانون اور اس کے مناسب حل گورنمنٹ ہوتی ہے. جیسی قوم ہوگی ویسی گورنمنٹ ہوگی. اور اسی لیے کہ اسی طرح عمدہ رعایا پر حکومت عمدہ ہوتی ہے، اور جاہل اور خراب اور نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے. تو جیسی قوم ہوگی ویسی ہی اس پر حکومت ہوگی. یہ مناسبت، یہ تعلق جو ہے وہ سر سید احمد خان نے قوم کا اور گورنمنٹ کا بتایا تھا. تو یہ مختصر سوالات مکمل ہوئے. اس کے بعد تفصیلی سوالات کا سلسلہ شروع ہوا جس میں 4 سوال ہیں آپ کے. تو تفصیلی سوالات، پہلا سوال ہے کہ سر سید احمد خان نے مضمون اپنی مدد آپ میں کیا پیغام دیا ہے. تو یہ آپ کے اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کو اپنی کاپی میں تحریر کریں، آرام سے اس کو روک کر، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ سر سید احمد خان نے جو پیغام دیا تھا کیا وہ جواب اس میں ہم نے صحیح ڈھنگ سے تحریر کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو اس کو آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں.
اگلا سوال ہے سر سید احمد خان کے حالات زندگی تحریر کیجیے۔ تو سب سے پہلے جب ہم نے سبق شروع کیا تھا، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم نے سر سید احمد خان کے حالات زندگی پڑھے تھے، تو وہی حالات زندگی اس سوال کے جواب میں آپ کو تحریر کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے قومی ترقی کیسے ممکن ہے بتائیے۔ یہ وہ سوال ہے جو آپ کو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی جانب لے جاتا ہے کہ آپ سوچیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد کہ قومی ترقی کو سر سید احمد خان نے کیسے ممکن بتایا ہے کہ کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس سوال کا جواب بھی آپ کے اسکرین پر فلیش کر رہا ہے، تو اس اسکرین کو آپ روک دیں اور اس کو آرام سے پڑھیں اور پھر کاپی میں تحریر کریں۔ اور جو آخری سوال ہے وہ ہے سر سید احمد خان نے اردو کی ترقی کے لیے کیا کیا کام کیے۔ تو اس سوال کا جواب بھی آپ کی اسکرین پر ہے اور آپ اسکرین کو روکیں اور اس سوال کو پڑھیں اور اس کو اپنی کاپی میں آرام سے تحریر کریں۔ اس کے بعد ہم نے ایک سیمپل کے طور پر ایک سوال اور دیا ہے، اقتباس اور اس پر مبنی سوالات کے جواب دینا۔ اس طرح کے بھی پیراگراف آپ کے سبق میں آئیں گے، ایک نثر میں سے ایک نظم میں سے۔ تو کسی بھی سبق سے کوئی پیراگراف یا اقتباس پیراگراف کو کہتے ہیں، تو ایک پیراگراف آپ کو دے دیا جائے گا، اس پیراگراف کو آپ پڑھیں گے اور اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے سوالات کے جواب دیں گے۔ اور ایک سوال ایسا بھی آئے گا کہ کسی پیراگراف کو آپ کو پڑھ کر، نظم کو یا نثر کا ایک پیراگراف آپ کو دیا جائے گا، آپ کو اس کو پڑھ کر اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو یہاں تشریح کرنے والا ایک پیراگراف میں نے آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر پیش کیا، آپ اس کو دھیان سے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ اس پیراگراف کو پڑھیں گے، اس کے بعد جب آپ جواب تحریر کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ۔ حوالے میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ کون سی کتاب سے لیا گیا ہے اور اس کتاب کے کون سے سبق سے لیا گیا۔ تو جیسے یہ اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے تو اس کا ہم حوالہ اس طرح سے لکھیں گے کہ یہ ہمارے نصاب کی کتاب نوائے اردو کے مضمون یا سبق اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے، جس کے رائٹر، جس کے مصنف جناب سر سید احمد خان ہیں۔ یہ ہوا حوالہ۔ حوالہ دینے کے بعد پھر آپ ہیڈنگ لگائیں گے اگلی تشریح۔ تشریح کا مطلب ہوتا ہے ویاکھیا، یعنی کسی بھی بات کو پڑھ کر اپنے الفاظ میں اس کو ایلیبوریٹ کرنا، اس کو بڑھا کر اپنے الفاظ میں بتانا کہ دراصل اس میں بات کیا کہی گئی ہے، آپ نے اس پیراگراف کو پڑھ کر کیا سمجھا، رائٹر کیا کہنا چاہتا۔ تو تشریح میں، ویاکھیا میں آپ اپنے الفاظ میں اس پیراگراف کے متعلق بات لکھیں گے کہ دراصل رائٹر نے کیا لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں
آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پیراگراف میں نے پیش کیا ہے، اس کا حوالہ میں نے لکھا ہے، اور پھر تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے کہ تشریح کیسے کرنی ہے۔ تو کبھی بھی جب بھی تشریح کا سوال آئے، چاہے نظم کا ہے چاہے نثر کا ہے، تو سب سے پہلے آپ حوالہ لکھیں گے، اور حوالہ لکھنے کے بعد پھر تشریح کی ہیڈنگ لگا کر اس کی تشریح کریں گے۔ تو اسکرین کو پاز کر کے آپ اس کو بھی آرام سے دیکھیں، پڑھیں کہ کس طرح سے حوالہ اور تشریح لکھی گئی ہے۔ اس طرح سے یہ ہمارا سبق یا مضمون جو تھا ہمارا اپنی مدد آپ، یہ مکمل ہوا۔ 5 یا 6 غالباً لیسن میں ویڈیوز میں یہ مکمل ہوا۔ سوال جواب بھی ہم نے اس کے کر لیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کے مشکل الفاظ بھی آپ نے لکھ لیے ہوں گے، اور بہت ساری نئی چیزیں جو اس سبق کے ذریعے ہم نے سیکھی ہیں وہ آپ نے ذہن نشین کر لی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق وقت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔